اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ وقال تعالی انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وقال تعالی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقال تعالی بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما وقال تعالی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ آج سے تقریباً 1688 سال یعنی 1688 سال پہلے کی بات ہے۔ سن 336 عیسوی تھی کہ جب روم کے اندر پہلی مرتبہ کینڈل وجود میں آئی، یہ موم بتی جسے کہتے ہیں، یہ وجود میں آئی جو بغیر تیل سے جلنے والا ایک چراغ تھا۔ اس وقت لوگ اس پہ حیران تھے کہ یہ کیا چیز ہے جو نئی چیز دنیا میں آئی ہے جو تیل کے بغیر جلتی ہے۔ لوگ بڑے عجیب نظروں سے اسے دیکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ جس نوجوان نے یہ چیز بنائی تھی اس کو عام کرنا چاہا اس نے، تو اس سے اس نے مذہب سے جوڑنے کی کوشش کی اور پادریوں کے مشورے سے اس چیز کو اس وقت اپنے گرجاؤں میں جلانا شروع کیا، جو عیسائی عبادت گاہیں ہوتی ہیں اس میں جلانا شروع کیا۔ تو ایک مرتبہ اس وقت کے جو سب سے بڑے پادری تھے اس نے یہ اعلان کیا لوگوں میں کہ بھائی ایک دن متعین کیا کہ فلاں دن کو آپ لوگوں نے چرچ میں آنا ہے اور اس دن خاص دعا ہوگی۔ اب وہ دن اتفاق سے 25 دسمبر تھا اور اتوار کا دن تھا۔ اتوار ویسے ہی ان کا سروس ڈے ہوتا ہے، یعنی ان کی عبادت کا دن ہوتا ہے۔ تو اس دن یہ سارے لوگ جمع ہوئے۔ رات کو خوب اندھیرا ہوا، اندھیرے میں اس نے جو اپنی دعائیہ طریقہ ہوتا ہے اس طریقے میں دعا مانگی اور یہ موم بتی جلا کے رکھی۔ لوگ دیکھ کر حیران ہوئے، تو بڑی عجیب شے ہے، اور چونکہ گرجے میں جل رہی تھی تو اس کی نسبت اس کا تعلق مذہب سے بھی ہو گیا، تو لوگوں نے اسے مقدس سمجھنا شروع کر دیا۔ یوں رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے اس کی شہرت عام ہوئی اور یہ شاہی درباروں میں بھی چیز جلنا شروع ہو گئی۔ اب اس موم بتی کو لوگ بڑا مقدس سمجھنے لگ گئے کہ بھئی بغیر تیل سے جلنے والی یہ کون سی ایسی ایک چیز دنیا میں آئی ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ اس پادری نے اس 25 دسمبر کو، جو 25 دسمبر کا دن تھا اس وقت، اس دن کو ایک مخصوص کر لیا عبادت کے لیے۔ اگلے سال جب یہ دن آیا تو پھر اس نے اسی دن لوگوں کو جمع کیا اور پھر اس نے ایک مخصوص دعا کی۔ پھر یوں کرتے کرتے جب درباروں تک یہ بات پہنچی، شاہی درباروں تک، تو انہوں نے اس چیز کو مقدس بنا کر پیش کیا اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آنے لگے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس دن کو لوگوں نے مخصوص عبادت کے لیے متعین کر دیا۔ اتوار 25 دسمبر اس دن مخصوص ہمارے جو ہے وہ عبادت ہوگی، جس کو اپنی زبان میں کہتے تھے سروس ڈے۔ اب اس دن یہ آنے لگے، جمع ہونے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس وقت تک کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کون سا ہے، ان کا یوم ولادت کیا ہے، کس دن پیدا ہوئے ہیں، یہ کوئی علم نہیں تھا، نہ اس طرف کوئی تصور تھا۔ لیکن یہ دن جو ہے ان کے پاس ایک تہوار کے طور پر منایا جانے لگا، ایک مذہبی تہوار نے رنگ اختیار کر لیا۔ تو اب یہ ہوا کہ باہر سے، دوسرے شہروں سے، دوسروں ملکوں سے لوگ بھی آنے لگ گئے روم کے، جس کا مرکز اس وقت جرمنی جس کا مرکز تھا، یہاں آنے لگے۔ پھر یہ تہوار سالانہ بنیادوں پر منایا جانے لگا۔ اب جب باہر سے لوگ آئے تو پادریوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس میں اپنی مذہبی کچھ باتیں بھی شروع کر دیں، نصیحتیں، واعظ و نصیحتیں، تقریریں، بیانات یہ شروع کر دیے۔ اور اس دن کے لیے انہوں نے مخصوص کیا کہ کس موضوع پہ بات ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے وہ دن متعین کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کی زندگی، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، اور پھر من گھڑت باتیں کچھ ان کے ساتھ شامل کر کے یہ جو ہے نا ایک فلسفہ گھڑ لیا اور اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ دنیا سے لوگ آنا شروع ہوتے، ہر سال یہ تہوار منایا جاتا۔ اب یہ تہوار آہستہ آہستہ مذہبی بن گیا، لوگ اس میں شریک ہونا شروع ہوئے۔ پھر یوں تھا کہ تقریباً کئی 100 سالوں تک دنیا سے لوگ آتے تھے یہیں جرمن، اور یہاں پر یہ مذہبی تہوار منایا جاتا تھا۔ اس میں باقاعدہ پادری جو ہے وہ اپنی مذہبی باتیں کرتے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلقہ جتنی چیزیں تھیں وہ ساری پیش کی جانے لگی، ایک ڈرامے کی شکل میں اسٹیج پر پیش ہونے لگی۔ ایک بچے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں رکھا گیا، ایک کو جبرائیل امین کی شکل میں، ایک بچی کو بٹھاتے تھے حضرت مریم کا نام دے کر ان کو، اور ایک درخت سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہی درخت جس کا ذکر سورہ مریم میں آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اس درخت کے نیچے گئی تھی، اس کا پھل انہوں نے کھایا تھا۔ یہ درخت انہوں نے لا کر یہ اسٹیج پر 4 چیزیں رکھ دیتے، اور پھر مختلف قسم کے کھلونے اور یہ چیزیں ان کے ساتھ رکھ دی جاتی، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ اس کو بڑا مقدس سمجھنے لگے۔ یوں ہر سال تک یہ سارا ڈرامہ روم میں ہوا کرتا تھا، اور دور دراز سے لوگ، دوسرے ممالک سے لوگ آتے تھے وہاں، یہ خوشی کا ایک موقع تھا، اسے منانے آتے تھے۔ 1848 کی بات ہے کہ جب برطانیہ کی ملکہ
اور اس کے شوہر یہ جرمنی گئے اور اس موقع پر یہ اس تہوار میں شریک ہوئے، تو انہیں یہ چیز اچھی لگی، تو انہوں نے وہاں سے یہ ساری چیزیں منتقل کر کے یہ لندن لے کر آئے۔ چنانچہ 1848 میں پہلی مرتبہ انگلینڈ کے اندر، یعنی 19ویں صدی کی بات ہے، انگلینڈ میں یہ کرسمس کا یہ دن منایا گیا 25 دسمبر، اور اس کو منسوب کر دیا خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو تمام واقعات ہیں وہ اس سے جوڑ دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کا اور قرآن کے مطابق جو عقیدہ ہے وہ کچھ اور ہے، اور دنیا عیسائیت کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے شک دنیا میں آئے، انسان تھے وہ، اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا، انہوں نے خود کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھے کتاب دی، صاحب شریعت نبی ہوں گا میں۔ پھر اللہ ان کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے جو بیٹے ہیں وہ اللہ رب العزت کے رسول اور اللہ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بیٹا بغیر والد کے دیا۔ پھر عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، اور اس دن پیدا ہوئے 25 دسمبر کو وہ پیدا ہوئے۔ یہ عیسائیت کا عقیدہ بعد میں بنایا گیا، عیسائی تاریخ کے اندر عیسائی مورخین اس کے خلاف رہتے، وہ کہتے ہیں ایسے کوئی حقیقت نہیں ہے، 25 دسمبر سے اس کو نہیں جوڑتے وہ، لیکن یہ عیسائیت کے اندر یہ چیز عام ہو گئی ہے اب۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس دن وہ اللہ نے ان کو جنا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پھر حضرت مریم کے متعلق جو ان کا عقیدہ ہے وہ انہوں نے جوڑ لیا اس کے متعلق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا، نعوذ باللہ، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو کسی نے شہید کیا نہ انہیں سولی پہ لٹکایا گیا، ولکن شبہ لہم، ان کو ایک شبہ آئی ہے، وبر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا ہے، اور وہ واپس دنیا میں آئیں گے، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ بچپن میں انہوں نے باتیں کی لوگوں سے، وکہلا، اور بڑھاپے میں بھی باتیں کریں گے، یعنی دنیا میں آئیں گے۔ جب وہ اٹھائے گئے تھے جوانی میں تھے، دنیا میں آئیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا ہے، واپس وہ آئیں گے دنیا میں قیامت سے پہلے، اور دنیا میں ان کی حکومت ہوگی۔ نہ وہ ابن اللہ ہیں، اور نہ انہیں کسی نے قتل کیا اور نہ شہید کیا گیا۔ یہ دن جو منایا جاتا ہے خاص طور پر، اور اس کو یہ عیسائیوں کا ایک مقدس دن، عیسائی جدید عیسائیت کے اندر اس کو بڑا مقدس دن سمجھا جاتا ہے، اور اس دن جو مبارکبادیں دی جاتی ہیں ایک دوسرے کو، اور اس دن جو وہ خوشی میں مختلف چیزیں تقسیم کرتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لہذا بحیثیت مسلمان ہونے کے اس میں شریک ہونا، اس موقع پر کسی بھی طرح سے عیسائیت کو مبارکبادیں دینا، یا کسی بھی عیسائی کے گھر کوئی چیز بھیجنا تحفے کی، یا اس موقع پر کرسمس ٹری یا اس کو یہ چیزیں خریدنا، یا اس موقع پر بنائی ہوئی مختلف چیزوں کو خریدنا، یہ سب گناہ ہے، بلکہ یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اس میں شریک کسی مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب۔